السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا ينقضي عجائبه، هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 21 فروری 2021 بروز اتوار ہے۔ آپ کے یہاں ناگمان ضلع پشاور میں آپ سے ہر سال ان دنوں میں گفتگو کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مولانا خیست الرحمان اور مولانا عبد الرحمان محسن کو، کہ ان کی وجہ سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں کرنے کے لیے ایک وقت نکالا ہے۔ میرے دوستو، 27 بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے اور مکمل حفظ کر لیا ہے۔ آج ان کے سر پر دستار فضیلت سجے گی۔ یہ بہت بڑا مقام، اعزاز، عزت، احترام اور اکرام ہوتا ہے کہ ایک شخص کی اولاد کے سر پر پگڑی سجائی جائے کہ اس نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ بہت بڑا رتبہ ہے۔ حاملین قرآن، جو قرآن کریم کو اٹھانے والے ہیں اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، ان کا رتبہ اس کائنات کو سب کو ملا لینا تو ایک حفظ قرآن کے رتبے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اللہ کی بات ہے، قرآن کریم اللہ کے فرمان ہیں، قرآن کریم اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ کی بات کو اپنے سینے میں لے لینا، اللہ کی بات کو اپنے اندر سما لینا اور گفتگو میں اس کو یاد کر لینا، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور کسی امت کے فرد کو یہ رتبہ مرتبہ مل جانا کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں اٹھا لے، یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مقام اور مرتبہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں سجا لیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم جس شخص کے سینے میں آئے تو اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا رتبہ مقام یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے بات کرتا بھی ہے اور اللہ کی بات ڈائریکٹ سنتا بھی ہے۔ یہ نبی کا کام ہے، امتی کا نہیں ہے۔ امتی اللہ سے بات کر لے گا، میرے مولا یوں کر دے یوں کر دے، لیکن اسے اطلاع کیسے ہوگی کہ اس کے اللہ نے اس کی بات کو سن لیا؟ جب اللہ بات فرمائیں گے تو امتی کے کان اس حیثیت کے حامل نہیں ہیں کہ وہ اپنے رب کی بات کو سن سکے۔ مخلوق کبھی اپنے خالق کی بات کو نہیں سن سکتی۔
ماں سوائے انبیاء کرام کے، ماں سوائے ملائک کے۔ تو جب ہم اللہ کی بات سن نہیں سکتے، اللہ سے بات کر کے اب تک اطلاع نہیں پا سکتے، تو اس کے لیے واسطہ نبی چاہیے۔ نبی وہ ہے جو اللہ کی بات سنتا بھی ہے اور اللہ کو دیکھتا بھی ہے اور اللہ سے بات کرتا بھی ہے اور اللہ سے بات سن کے وہ ہمیں دیتا ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر پر قرآن کریم اترا ہے۔ یہ قرآن کریم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مختلف مراحل میں گزرا ہے، مختلف اطوار میں گزرا ہے، مختلف طریقہ کار میں گزرا ہے، تب جا کر یہ ہم تک آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا۔ ابو بکر، قرآن کریم کی یہ صورتیں اتری ہیں، ان صورتوں کے اترنے کے بوجھ نے تمہارے نبی کو بوڑھا کر دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، سورت ہود اور اس جیسی صورتوں کے نزول سے آپ کا نبی اس بوجھ کے اٹھانے سے بوڑھا ہو گیا۔ میرے دوستو، بڑھاپے کا مطلب بوجھ برداشت کرنا۔ کلام اللہ کے اترنے میں بوجھ ہے، کلام اللہ کے اترنے میں وزن ہے، کلام اللہ کے اترنے میں ایک قسم کی تکلیف اور دقت ہے، لیکن ہمارے پاک پیغمبر نے یہ ساری دقتیں، ساری تکلیفیں، سارے بوجھ اپنے سینے اور اپنے جسم پہ اٹھائے ہیں۔ لیکن امت کو یہ قرآن کریم ایسے دیا ہے کہ ہم ایک آیت بھی پڑھیں تو بوجھ نہیں ہے، راحت ملتی ہے، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں، آسانی ملتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جتنا بوجھ تھا، جتنا وزن تھا، جتنی اس کے اٹھانے پہ دقت اور تکلیف تھی، وہ اکیلے ہمارے پاک پیغمبر نے برداشت کی ہے، امت کے حق میں اسے راحت کا سامان بنا دیا۔ میں یہاں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کریم اترتا تو وہ کئی طریقوں پہ اترتا تھا۔ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحیح بخاری کا کتاب الایمان سے پہلا باب ہے، سٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر علیہ السلام کے چچا ذات بھی ہیں اور حبر الامہ بھی ہیں، اس امت کے مفسر اعظم بھی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور سیدہ کائنات ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ہمارے نبی پاک نے ہمیں بتایا تھا کہ وہی اترتی کیسے تھی، وہی نازل کیسے ہوتی، میرے تک اللہ کی باتیں پہنچتی کیسے تھی۔ فرمایا اس کی کئی ترتیبیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات یوں ہوتا کہ جو دل میں اللہ پاک بات ڈالتے وہ میرے دل میں تازہ ہو جاتا۔ ان اللہ تعالی اوعى فی نفسہ، حدیث پاک میں ہے اللہ پاک حضور پاک علیہ السلام کے دل اقدس میں کچھ لفظ اتار دیتے، وہ دوبارہ تازہ ہو جاتا۔ اسے نزول ثانی کہتے ہیں۔ اور نزول اول پہ تو اترنے کے طریقوں میں بعض اوقات یہ ہوتا، احیاناً یتمثل لی الملک، ملک فرشتہ آتا اور فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا، فیکلمنی فعی ما یقول، وہ کیا کہتا میں اس کی بات کو یاد کر لیتا۔ ایک حدیث پاک کا لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احیاناً یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، بعض اوقات ایسا ہوتا گھنٹی بجنے کی آواز آتی اور وہی نازل ہو جاتی۔ اور فرمایا یہ دو موقع، جب فرشتہ اترتا بات کرتا میں یاد کرتا، جب فرشتہ نہ اترتا خالی گھنٹی کی آواز آتی میں یاد کر لیتا۔ ان میں ایک موقع بہت نرم تھا، ایک موقع بہت گرم تھا۔ فرمایا وَهُوَ أَشُدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي، اتنا سخت ہوتا کہ جب کسی کی آواز آتی اور اس کی شکل نظر نہ آتی، فَيُفْصَمُ عَنِّي، مجھے پسینہ آ جاتا، اور جو فرشتہ آتا مجھ سے بات کرتا انسانی شکل میں، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، فرمایا وہ بہت آسان ترتیبیں ہوتی۔ اس طرح قرآن کریم کی وحی اتری۔ ایک بات میں مزید کہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ جو طریقہ ہے جس میں فرشتہ نظر آتا ہے، وہ حضور سے بات کرتا ہے، اللہ کا کلام بتاتا ہے، قرآن اتارتا ہے اور رسول اللہ کے سینے مبارک میں آ جاتا ہے، یہ تو کوئی تکلیف کی بات نہیں تھی کہ انسانی شکل سامنے ہو۔ فطرت انسانیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے انس ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بندہ بات کرتا اور سنتا ہے۔
لیکن جب صرف گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی اور بندہ نظر نہ آتا اور آیات اترتی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے اوپر سخت ہوتے. کیا مطلب؟ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، اکیلا تنہائی کا وقت ہے، ایک بندہ آپ سے بیٹھ کر بات کر رہا ہے، آپ جواب دے رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، یہ فطرت انسانی ہے. اور اگر آپ اکیلے ہی ہیں کمرے میں اور آپ سے بات کرنے والا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز آتی ہے، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ ذرا بندہ اپنے آپ کے اوپر اندازہ لگائے نا. کمرے میں ایک بندہ بیٹھ کے مجھے کیا حال ہے، آ گئے ہو، سناؤ کوئی نئی تازی، کیا کھاؤ پیو گے، اور ادھر دیکھو بھی نظر نہ آئے، ادھر دیکھو بھی نظر نہ آئے، ادھر دیکھو بھی نہیں، آوازیں اس کی آ رہی ہیں، وہ جتنے پیار سے بات بھی کرے انسان کا دل کانپ جائے. یہ انسانی طبائعیں ہیں، انسانی کیفیت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اعلیٰ درجے کا معاملہ ہے نا، تو فرمایا میرے اوپر یہ سخت کیفیت طاری ہوتی. اچھا ایک بات یہاں مزید ہے، حدیث پاک میں لفظ ہے گھنٹی کی طرح، یأتینی مثل سلسلۃ الجرس. اس کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک، گھنٹی جب بجتی ہے تو مسلسل بجتی ہے، اس میں رکنا نہیں ہوتا. تو جب قرآن کریم کی آیات اترتی تھی تو مسلسل اترتی تھی. نمبر دو، گھنٹی بجنے کی آواز میں یہ ایک ہمیں ٹیکنالوجی سمجھائی جا رہی ہے. احادیث پاک میں بعض جگہ ایسے اشارے موجود ہیں جو معاملہ 1400 سال بعد آج ظاہر ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی کیسے سمجھائی جاتی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ میری جیب میں موبائل ہے، مولانا عبد الرحمن مجھے کوئی بات لکھتے ہیں کہ استاد جی یہ بات ہے، انہوں نے لکھا اور یہاں بات پہنچی. جب میسج یہاں آئے گا نا تو ترتیب پتہ ہے کیا ہوگی؟ ترتیب یہ ہوگی کہ یہاں گھنٹی بجے گی، اور جب گھنٹی ٹنگ ٹنگ ہوگی تو میں نے یوں موبائل پر تھم لگانا ہے اور اس کو کھول کے دیکھنا ہے تو آگے مولانا کا میسج ہے استاد جی کس ٹائم پہنچ رہے ہیں. اب لفظ ہے کس ٹائم پہنچ رہے ہیں، لیکن جب میسج آیا تو یہ لفظ نہیں آئے بلکہ ٹنگ ٹنگ کی آواز ہے. تو آواز گھنٹی کی آئی ہے، کھول کے دیکھا ہے تو الفاظ بنے ہوئے نظر آ گئے ہیں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی بجنے کی آواز آتی، مراد یہ ہے آواز گھنٹی کی ہوتی، جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی قرآن کی آیات کے الفاظ بن جاتے. احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس. پرانے زمانے میں جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں نا، بزرگ، وہ بات یہ یاد رکھتے ہوں گے، بلکہ انہیں تو پتہ ہوگا. میں نے بھی چھوٹی عمر میں اس چیز کا نظارہ کیا ہے، اگرچہ آج کل اس کی ایک جدید شکل بھی آ گئی ہے. کوئی بندہ آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے نا، ملک سے باہر، سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، مسقط میں ہے، عراق میں ہے، وہاں سے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کرتا تو رابطہ کرنے کی ترتیبیں کچھ اور ہوتی. رابطہ اس کا یوں ہوتا کہ وہ بندہ وہاں سے میسج بھیجتا، یہاں سے تار گھر کے ذریعے ہمیں میسج ملتا تھا، جسے کہتے تھے تار آئی ہے، برقی رو. تو تار گھر کیا ہوتی تھی؟ تار گھر کا مطلب اس نے وہاں سے خط لکھا اپنے بیٹے کے نام، میرے نور نظر، میری عزت چشم، میرے جگر کے ٹکڑے، آپ کیسے ہو، آپ کی اماں جان کیسی ہیں، گھر کیسا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دقت، کوئی مصیبت تو نہیں ہے. اس نے لفظ بھیجے اور وہاں پر یوں تار کھٹکتی رہتی تھی، ٹک ٹک ٹک. اور جب یہ کھٹکنا پورا ہوتا وہ پورا میسج بنتا تو ایک صفحہ خط کا لکھا ہوا آ جاتا تھا. یہ تھا تار گھر. یہ پرانے زمانے کی ہمارے مولویوں کی کتاب تفسیر المنطق میں تار کھٹکنے کی آواز، یہ دلالت غیر لفظی وضعی ہے جس میں لفظ بولا نہیں جاتا لیکن مطلب اشارے سے حاصل ہو جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں تار کھٹکنا. آج کے زمانے کی تار کھٹکنا فیکس ہے. فیکس کا مطلب ادھر سے میں نے کچھ لکھا اور بھیج دیا. جب بھیج دیا تو اس کے بعد جس کو جا کر ملا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ملا ہے، اور اس نے جب اپنے فیکس مشین کو آن کیا ہے تو ٹک ٹک ہوئی اور خط لکھا ہوا آ گیا. فیکس سے بھی دنیا نے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو وہ میسج آ گئے. میسج کے ساتھ آج کل واٹس ایپ آ گیا ہے، واٹس ایپ کے ساتھ آپ کو لائیو چیٹ میں ویڈیو آ گئی ہے. لیکن جب ویڈیو آئے گی تو وہ لفظ نہیں آئیں گے، پہلے ٹک ٹک میں آپ کو متوجہ کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سے بات ہو جائے گی. تو احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھی اس طرح کے ترتیبوں پہ آ جاتی تھی. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وحی کو برداشت کیا، بوجھ کو حضور پاک علیہ السلام اس کے متحمل ہوئے. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار اونٹنی پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، وحی اتری تو اونٹنی بیٹھ گئی. کیا اونٹ!
کیا اس کی طاقت، کیا اس کی ہمت، جو ایک ایک ہفتے تک پانی نہ پیا اور چل سو چل کا سفر کر سکتا ہے، کہ اپنے اندر پانی کو اسٹور کر لیتا ہے اپنی کوہان میں. وہ اونٹ، وہ بھی بیٹھ جائے. ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت علی المرتضیٰ ہیں، کہ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے آلتی پالتی مار کے، اور حضور علیہ السلام کی ران مبارک میری ران پہ تھی. حضور علیہ السلام پر وحی اتری تو ایسا بوجھ محسوس ہوا، مجھے لگا میری ران کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں. یہ برداشت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور برداشت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہمیں دیا ہے. ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بچے حفظ کرتے ہیں تو انہیں تکلیف نہیں ہوتی. جتنی تکلیف اٹھانی تھی، جتنی دقت اس پر اٹھانی تھی، وہ اکیلے ہمارے پاک پیغمبر نے اٹھائی ہے. خدا کی قسم یہ وہ احسان ہے امت کی گردن پہ پیغمبر کا، کہ مرتے مر جائے گی پوری امت، قیامت آ سکتی ہے، ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ورنہ یہ احسان نہ ہوتا، امت ایک لفظ پڑھتی قرآن کریم کا، وہ امت جل جاتی. آپ دیکھیے قوم موسیٰ علیہ السلام کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور بتایا میرے اللہ نے یوں فرمایا، تو قوم نے کیا کہا؟ ارین اللہ جہرا، ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنی بینائی سے، اپنی بصارت سے، چہروں پہ لگی ہوئی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے. ہم اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ ہمیں اللہ دکھائیں گے، اللہ سے بات کرائیں گے، اللہ کی زیارت ہوگی، پھر مانیں گے. ایسے نہیں مانیں. یہ انہوں نے کہا. تو جب قوم موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ سامنے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مخلوق کی طاقت نہیں ہے ماں سوائے انبیاء کے، جو اللہ کو دیکھ بھی سکے، اللہ سے بات بھی کر سکے. یہ مشکل ہے. قوم نے کہا جی نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. 70,000 افراد میں 70 بندے یہ سارے جل گئے، یہ راکھ ہو گئے. جب یہ راکھ ہوئے اور جل گئے تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے. حدیث پاک میں جلد اول صحیح بخاری صفحہ 480 کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں افاقہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو عرض کیا، میرے مولا یہ قوم ناواقف تھی، لیکن یہ 70 بندے جو مر گئے ہیں اپنی بات کی پاداش میں ضرور مرے ہیں، لیکن یہ اپنی پچھلی قوم کے نمائندہ تھے. انہوں نے جا کر اپنے اللہ کی دیدار کی بات ان کو بتانی تھی. یہ بھی مر گئے تو انہیں کون بتائے گا؟ موسیٰ آپ چاہتے کیا ہیں؟ میرے مولا ان کو زندگی دے دیں، ان کو دوبارہ زندگی دے دیں تاکہ یہ اٹھیں، میرے ساتھ واپس جائیں اور اپنی قوم کو بتائیں کہ نبی اللہ سے بات کر سکتا ہے، امتی کی مجال نہیں ہے. رب نے زندگی دی. وہ 70,000 بندے اٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور قوم کو جا کے بتایا کہ میری قوم، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. وقت کا نبی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، امتی کی مجال نہیں ہے. وقت کا نبی اللہ کی بات سن سکتا ہے، امتی کی مجال نہیں ہے. پشاور کے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امتی اللہ کی بات نہیں سن سکتا اور اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ نبی کا کام ہے. تو جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی بات ہے، حق تھا ہم جل جاتے، ہم کوئلہ بن جاتے. تجلی خداوندی سے، ہیبت جلال خداوندی سے ہم ڈر جاتے اور ہمارے دل ختم ہو جاتے. لیکن یوں نہیں ہے، ہمیں پھر بھی راحتیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں. قرآن پڑھنے سے ہمیں برکت اور رحمت نصیب ہوتی ہے اور آسانی ملتی ہے. وجہ جتنا بوجھ نزول کا تھا، جتنا تکلیف اور دقت اترنے کی تھی، وہ تمام کی تمام ہمارے نبی پاک نے اکیلے برداشت کی. آپ کو اور ہمیں قرآن شفا ملا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ان مؤمنین کے لیے تو رحمت بنی ہے، ان کے لیے تو شفا ہے. اور خدا کی قسم ایسے شفا ہے، کسی کو تکلیف ہو تو آپ پڑھ کے پھونک دے، اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. اس پر بھی ایک جملہ کہتا ہوں. آج کل کے لبرلز طبقے کا ایک اعتراض ہے کہ جو مولوی پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، تو یہ کوئی دوائی تو جسم پر نہیں لگتی. لبرلز کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ کوئی فزیکل چیزوں کے اوپر نظر آئے، کوئی دوائی لگے، کوئی مرہم پٹی لگے، پھر فائدہ ہوتا ہے. پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. امام سعد الدین تفتازانی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کا دور تھا بادشاہ وقت بیمار ہو گیا. توجہ رکھنا، لوگوں نے ڈاکٹر بلائے، حکماء بلائے، اطباء بلائے،
سب نے دوائیاں کی، بادشاہ کا زخم ٹھیک نہ ہوا۔ آخر کسی نے کہا کہ سعد الدین تفتازانی بہت بڑا مولوی ہے، یہ حنفیوں کا عالم ہے، اسے بلاؤ، اس سے دم کرا لو۔ اس نے کہا اچھا لوگ ٹھیک ہو جاتے کہ جی ٹھیک ہے، تو مرتا کیا نہ کرتا۔ بادشاہ نے شاہی سواری بھیجی، بڑی عزت احترام سے پروٹوکول سے امام تفتازانی رحمہ اللہ کو لایا گیا۔ جب امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، انہوں نے دم کیا اور دم کرنے کے بعد پھونک ماری۔ بادشاہ نے ان کو جو ہے نا کچھ ہدیے دی اور بڑی عزت احترام سے جانے لگے یہ۔ تو اس وقت کے جو ڈاکٹرز ٹھہرے تھے ان میں امام ابو علی سینا رحمہ اللہ کا بھی نام آتا ہے، یہ فادر آف دا میڈیکل ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت کے امام سعد الدین تفتازانی سے کہ یہ کیا چکر ہے، ہم دوائیاں لگاتے ہیں تو پھر بھی صحت نہیں ملتی، آپ نے تو لگایا ہی کچھ نہیں ہے، پڑھ کے پھونک ماری اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو امام سعد الدین تفتازانی نے اپنے طریقے سے سمجھایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بک بک کو بند فرمائیں، وہ تو یہ جملہ کہنا تھا تو ماحول گرم ہو گیا۔ اس نے کہا ڈاکٹر نے کہ جواب نہیں آتا تھا تو نہ دیتے مجھے، آپ نے میری انسلٹ کی ہے، میری بےزتی کی ہے، خواہ مخواہ سے آپ نے میرے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں برا سلوک کیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو امام سعد الدین تفتازانی ہنس رہے تھے۔ یہ بات شور شرابہ اٹھا تو بادشاہ تک گیا اور بادشاہ نے مجلس بلوائی اور امام سعد الدین تفتازانی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے میڈیکل کے ڈاکٹرز نے کہا اس مولوی کو تمیز ہی نہیں آتی، اس نے تو ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے۔ تو مولوی صاحب سے پوچھا سچ آپ نے ایسے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی ان سے پوچھ لیں، ان نے مجھ سے کہا کیا تھا اور میں نے کیا کہا ذرا بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو بادشاہ سلامتی سے بڑی عزت احترام سے پوچھا ہے کہ ہم دوائیاں لگاتے ہیں صحت نہیں ملتی، آپ ایک لفظ پڑھ کے پھونک گئے اور پیسے جیب میں رکھ کے اور اپنی فیس لے کر آپ جا رہے ہیں، یہ کیسے صحت ملے گا؟ ہم نے تو اس طرح پوچھا اور یہ ہمیں کہتے ہیں اپنی بک بک بند کرو، بکواس بند کرو، شٹ یور ماؤتھ، زبان بند کرو، بولنا نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ اس طرح باتیں کرتے ہیں، یہ مولوی ہوتے ہیں، یہ عزت ہے؟ تو بادشاہ نے امام سعد الدین تفتازانی سے کہا کہ بس مولانا آپ نے غصہ کیوں کیا؟ اس میں غصے والی کیا بات تھی؟ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ ان سے سوری کر لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو امام سعد الدین فرمانے لگے میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے تو ان کو جواب دیا ان کے سوال کا۔ انہوں نے کہا جواب دیا ہے؟ اس سے پوچھا کوئی برم لگی نہیں ہے، خالی پھونک ماری ہے، اس کا اثر کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا بکواس بند کر، یہ جواب ہے؟ کیسا جواب ہے؟ تو امام سعد الدین نے جو جواب دیا ہے نا وہ خدا کی قسم سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت، میں نے بھی تو اسے ایک لفظ بولا ہے، بکواس بند کر، کوئی تھپڑ تو نہیں مارا، کوئی ڈنڈا تو نہیں مارا، کوئی چیز ٹچ تو نہیں کی، میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے بغیر اس کو ہاتھ لگائے یہ لال پیلا ہو گیا ہے۔ اللہ کے الفاظ اور قرآن میں طاقت نہیں ہے، ہم پڑھ کے پھونکیں گے وہ شفا نہیں ملے گی۔ میرے الفاظ میں طاقت کی بات تو اتنی ہے، آنکھیں سرخ اور آپ کے پاس آ گئے، اس نے میری انسلٹ کر دی ہے، کیا رب العزت کے کلام میں ان کو طاقت پر شک ہے؟ تو یہ کلام اللہ شفا بنا ہے، یہ شفا ہے، اب جلتے نہیں ہم اس سے، اب آگ نہیں لگتی۔ وجہ جو تمام تکلیف آنی تھی وہ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لی۔ تبھی جو روایت شروع میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پڑھی ہے، شیبتنی ہود و خواتیا، ابو بکر یہ قرآن کی صورتیں اتری ہیں، اس نے تمہارے نبی کو بوڑھا کر دیا۔ میرے دوستو اصل یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس پر اپنی طاقت اور اپنی ہمت لگا کر ہمیں قرآن بطور شفا دیا ہے، تو ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گردن جھکی ہوئی احسان مند رہیں اور اپنے آپ کو بھی قرآن کریم پر عمل کرائیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں اور صرف حفظ نہ کرائیں بلکہ عالم بنائیں تاکہ وہ ہمیں بتا پائیں کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو والدین ہیں خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں، خوشخبری کے مستحق ہیں، کل قیامت میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ جن اساتذہ نے پڑھایا ہے اللہ ان کا پڑھانا قبول فرمائے، جن معاونین کی وجہ سے پڑھوایا گیا ہے اللہ ان کا پڑھوانا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔